گپ دیکھیں فضائل قرآن میں. میں صرف 2-3 نمونے آپ کے سامنے پیش کروں گا. صفحہ نمبر 45 اور 44 اور 45 کے اندر حضرت زکریا صاحب نے قرآن کے تعلق سے کتنی گپ چھوڑی ہے، اس کو بھی دیکھیں آپ. لکھتے ہیں حضرت زکریا صاحب، یعنی حد ہو گئی. آپ یہ جھوٹ، اللہ کی قسم، آسمان و زمین میں سمانے والا نہیں ہے. صفحہ نمبر 44 اور صفحہ نمبر 45. اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ ہمارے پاس جو یہ کتاب ہے، یہ کتاب جناب علی ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ دلی سے چھپی ہوئی کتاب ہے. یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نہ سوچیں کہ ہم صفحات کے اندر ذرا کہیں ادھر ادھر اختلاف ہو جائے تو آپ کہیں جی ربانی نے اپنی طرف سے ہاں کی ہے. یہ فضائل قرآن لکھتے ہیں حضرت عثمان سے مروی ہے کہ بعض مرتبہ وتر کی 1 رکعت میں وہ تمام قرآن شریف پڑھ لیا کرتے تھے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انہوں نے گپ چھوڑی. ہرگز نہیں. صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کرے وہ قرآن کو سمجھتا ہی نہیں. یعنی بعض علماء محدثین نے تو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی آدمی 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کرے، لیکن یہ دیکھیں 3 دن نہیں، یہ دیکھیں آپ. لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر 1 رات میں تمام قرآن شریف پورا فرما لیا کرتے تھے. یہ نمبر 3 سعید بن جبیر نے 2 رکعت میں کعبے کے اندر تمام قرآن شریف پڑھا. 2 رکعت میں تمام قرآن شریف کعبے کے اندر. ثابت بنانی دن رات میں 1 قرآن شریف ختم کرتے تھے. یہ تو خیر کوئی بات نہیں، اور آگے آئیں دیکھیں. اور اسی طرح ابو حرہ بھی، شیخ ابو حنائی کہتے ہیں کہ میں نے 1 رات میں 2 کلام مجید پورے کیے. دیکھیں آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، تعداد بڑھتی جا رہی ہے. پہلے 1 تھا، اب 2 ہو رہے ہیں. کیا 2 کلام مجید پورے، اور تیسرے میں سے 10 پارے، یعنی 2.25 پارے 1 رات میں انہوں نے پڑھے. اور اگر چاہتا تو تیسرا بھی پورا کر لیتا. صالح بن کیسان جب حج کو گئے تو راستے میں اکثر 1 رات میں 2 کلام مجید پورے کرتے تھے. راستے میں 2 کلام مجید پورے کرتے تھے. منصور بن زازان صلاۃ الضحیٰ میں، اب آگے بڑھیں، چاشت کی نماز میں 1 کلام مجید پڑھتے تھے، اور دوسرا ظہر سے عصر تک پورا کرتے تھے. اللہ اکبر. کتنے تھے؟ ظہر سے عصر کے بیچ میں کتنا ٹائم رہتا ہے؟ 3 ساڑھے 3 گھنٹے، یعنی 1 گھنٹے میں 10 پارے. اللہ اکبر. یہ کون سی سپیڈ رہی ہوگی؟ 3 گھنٹے میں پورا 30 پارے پڑھتے تھے وہ. 1 گھنٹے میں 10 پارے. اعوذ باللہ. اور سنیں، یہی میرا خیال ہے اسی لیے شبینے کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اور یہ لوگ اسی طرح. اور گپ دیکھیں، اور یہ تو کچھ بھی نہیں، آگے آئیں. تمام اچھا کہتے ہیں چاشت کی نماز میں 1 کلام مجید اور دوسرا ظہر سے عصر تک پورا کرتے، اور تمام رات نوافل میں گزارتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ عمامے کا شملہ تر ہو جاتا تھا. اسی طرح اور حضرات بھی، جیسا کہ محمد بن نصر نے نقل کیا ہے کہ یہ سلف کی عادت رہی ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ امام شافعی غیر رمضان المبارک میں اور بعض 2 ختم روزانہ کرتے تھے. غیر رمضان المبارک میں 2 ختم. امام شافعی 2 قرآن روزانہ. نعوذ باللہ. یہ بیچارے قرآن پڑھتے تھے یا کچھ مسئلے مسائل؟ امام شافعی جیسے لوگ، اتنے بڑے بڑے عالم محدث، ایسے یہ لوگ اسی میں لگے رہتے تھے. اور سنیں، جیسا کہ خود امام شافعی صاحب کا معمول تھا رمضان المبارک میں، اور یہی معمول اسود اور صالح بن کیسان کا وغیرہ کا بھی تھا، کہ 3 ختم روزانہ کا تھا. 3 ختم. ابھی تک 2 تھا نا، اب 3 ختم، یعنی 3 قرآن روزانہ پڑھتے تھے. اللہ اکبر. اور سنیں، چنانچہ سلیم بن عطر جو بڑے تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں فتح مصر میں شریک تھے، اور حضرت معاویہ نے قصص کا امیر ان کو بنایا تھا. ان کا معمول تھا کہ ہر رات میں 3 ختم قرآن شریف کرتے تھے. ہر رات میں 3 ختم قرآن شریف کرتے تھے. کہتے ہیں ابن القاتب کا معمول تھا. یہ ابن القاتب کون؟ اللہ بہتر جانے. ابن القاتب کا معمول تھا کہ دن رات میں 8 قرآن شریف روزانہ پڑھتے تھے. توبہ 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 توبہ. یہ جھوٹ تو زمین آسمان میں کہیں سمانے والا نہیں. میں نے کہا نا، ایک دن 2 دن بڑھ رہا ہے، تعداد بڑھتی آ رہی ہے. یہ دیکھیں تو ابھی آپ نے سنا نا کہ امام شافعی 60 پڑھتے تھے نا، تو اب انہوں نے امام اعظم کو پیچھے کیوں رکھنا ہے؟ حنفی ہیں تو امام حنیفہ کو کیوں پیچھے رکھیں؟ تو کچھ نہ کچھ تو تعداد آگے ہونی چاہیے. چنانچہ گپ سنیں آگے. سنیں، ابن کاتب 8 قرآن شریف پڑھتا تھا. اچھا جناب علی، کہتے ہیں اہل تاریخ نے امام اعظم سے نقل کیا ہے
کہ رمضان شریف میں 61 قرآن شریف پڑھتے تھے، ایک بڑھایا ہے، ایک بڑھایا، ایک قدم آگے ہونا ضروری ہے۔ امام شافعی 60 پڑھتے تھے تو امام اعظم ابو حنیفہ کتنا پڑھتے تھے رحمت اللہ علیہ؟ 61 قرآن پڑھتے تھے۔ ہاں، ایک دن کا اور ایک رات کا اور ایک تمام رمضان شریف میں تراویح کا۔ اوہو، تراویح بھی ہوتی تھی اور رات میں بھی۔ اللہ اکبر۔ یہ گپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ ان بزرگوں کے اوپر اتہام نہیں ہے، یہ الزام نہیں ہے ان صالحین کے اوپر۔ میرے بھائی، میرے تبلیغی بھائیوں، آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر میری باتوں پہ یقین نہ آئے تو کسی حافظ انجن کو بٹھاؤ اور اس سے کہو کہ 24 گھنٹے میں وہ 8 قرآن شریف ختم کر کے تم کو دے دے، یا آپ خود ہی تجربہ کرو، یا حضرت زکریا صاحب سے کہہ دو کہ حضرت آپ تو بڑے بھاری ولی اللہ ہیں، فخر الاماثل، زبدۃ الاماثل، یا جو بھی دیوبندی عالم ہے اس سے کہو حضرت آپ 1 ختم کر کے بتا دو، 2 ختم کر کے بتا دو، چلو 1 کا تو خیر کوئی شمار ہی نہیں، 1 کی تو 1 پڑھنے والوں 2 پڑھنے والوں تو خیر کوئی شمار ہی نہیں، ان سے کہو آپ 2 ختم کر کے بتا دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ فضائل کے لیے، قرآن کے لیے ان کے اس گڑھے ہوئے کہانیوں کی ضرورت تھی؟ قصوں کی ضرورت تھی؟ ارے لوگوں کو راغب کرنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری صحیح حدیثیں ہی کافی۔ اور ایک مومن بندے کے لیے اللہ کے کلام سے بڑھ کر کے اور کسی کے کلام کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کے اندر، دل کے اندر ایمان ہے تو اللہ کا کلام نرم کرنے کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نرم اور دل کو موم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور جس کو اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے ہدایت نہ مل سکی، دنیا کے کسی کے کلام سے اسے ہدایت مل سکتی؟ ہرگز نہیں مل سکتی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے اوپر جس کا دل نہ پگھلے، اسے ان قصے اور کہانیوں سے تم اسے اس کا دل پگھلانا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ گپ، یہ جھوٹ زمین اور آسمان میں کہاں سمانے والا ہے؟ اور چھوڑیں